اور ہم امید کرتے ہیں کہ تمام ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے سوالوں کے جواب بھی انہیں حاصل ہو رہے ہوں گے۔ مولانا مجاز الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، اسلامک اسکالر۔ مولانا صاحب خیر مقدم ہے، جی سلام کو وقت دینے کے لیے بے حد شکریہ آپ کا، کیونکہ تیسرے عشرے میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ کچھ سوالات اسی حوالے سے ہم کرنا چاہیں گے۔ مجاز صاحب، رمضان کو 3 عشروں میں بانٹا گیا ہے، رحمت، مغفرت اور اب گناہوں کی معافی کا عشرہ اسے کہا جاتا ہے۔ کیا عبادتیں بھی الگ الگ طریقے سے کی جاتی ہیں؟ کیا تیسرے عشرے کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے؟ اس طرح کے سوال بھی اکثر پوچھے جاتے ہیں، اس پر رہنمائی چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میری بہن، بہت اہم عشرہ ہے بیٹی، اللہ نے آپ کو سعادت بخشی کہ آپ اس طرح کا پروگرام کر رہی ہیں، اور جی سلام کو بھی اللہ پاک ہدایتوں کے ساتھ آگے بڑھائے لوگوں کو، ان سے جو افادہ کر رہے ہیں لوگ۔ میں اس حوالے سے، اس عشرے کے حوالے سے یہ بات کہوں گا کہ اس میں 2-3 بڑی اہم ترین چیزیں ہیں جن کا ذکر ابھی میرے دوستوں نے کیا ہے۔ ایک تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر، جس کے بارے میں قرآن کی پوری سورت اتری ہے، اور وہ بڑی اہم ترین رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل اسے ایک رات کی عبادت ملتی ہے لوگوں کو، اور اس کا بہترین طریقہ، جو آسان طریقہ ہے، وہ اعتکاف ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنتوں میں ہے۔ جب سے یہ روزے فرض ہوئے تھے رمضان میں، تو اس کے بعد سے ہمیشہ اعتکاف فرمایا لاسٹ کے عشرے کا، اور ایک بار نہیں کر پائے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو اعتکاف کے بارے میں تھوڑی سی بات یہ بتا دوں میں کہ یہ ہمیں میسج دیتا ہے کہ ہم سب کچھ اپنی زندگی کا، گھر بار، بیوی بچے، کاروبار، اپنی جتنی بھی دوڑ دھوپ ہے، سب چھوڑ کے اللہ کے در پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ سے لو لگاتے ہیں، مانگتے ہیں اس سے۔ اللہ ہمیں یہاں یہ ٹیچ کرنا چاہتا ہے کہ تم نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، 10 دن جو کاروبار وغیرہ تم کرتے تھے، گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن تمہارے پیچھے سب کچھ اسی طرح چل رہا ہے۔ جب تم اس دنیا میں نہیں رہو گے تب بھی سب کچھ اسی طرح چلے گا۔ مطلب یہ ہے کہ چلانے والا کوئی اور ہے، تم نہیں ہو۔ یہ ہمیں میسج دینا چاہتا ہے اللہ اعتکاف کے ذریعے۔ اعتکاف میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں، اللہ سے ہمارے جو قربت ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ جو رات ہے اصل میں اسے ملنا بڑا آسان ہوتا ہے، اللہ ڈھونڈنی بھی نہیں پڑتی۔ پھر تو جو لوگ 9-10 دن کا اعتکاف مسجدوں میں کریں گے، ان لوگوں کے لیے سب سے آسانی یہی ہے کہ انہیں تو وہ رات ملنی ہی ملنی ہے انشاءاللہ۔ اور اگر اخلاص کے ساتھ، اللہ کی محبت میں، اللہ سے دعاؤں کے ساتھ وہ رات کی تلاش میں وہ اعتکاف میں بیٹھیں گے، ایک بہت بڑی سنت رسول اللہ کی ادا ہوگی، فرض کفایہ ادا ہوگا پوری بستی کی طرف سے، اور وہ رات ملنے کے چانس بے انتہا زیادہ بڑھ جائیں گے۔ یہاں میں وضاحت کر دوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک روزہ جو ہے ہم نے کم رکھا ہے اور ملکوں میں ہوا ہے، تو طاق راتیں جتنی بھی ہمارے ملک کے حساب سے، یہاں کے علماء دین کے حساب سے ہمیں ملی ہیں، وہی سنت ہے۔ یہ نہیں کہ سعودی عرب میں طاق رات کون سی ہوگی، پاکستان میں کون سی ہوگی، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں کے علماء دین نے جو ہمیں طاق رات بتا دی کہ ہماری طاق رات یہاں سے رمضان شروع ہے، اور یہ 21، 23، 25، 27، 29 والی راتیں ہیں، تو ہم انشاءاللہ اسی حساب سے ان راتوں میں اللہ سے مانگے بھی اور بیٹھے بھی اعتکاف میں بھی، اور اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو کم سے کم طاق راتوں کا تو طے کر لیں، اپنے بزنس کو مینج کر لیں۔ اصل میں یہ سیزن کمانے کا سیزن ہے، جس طرح سے بزنس والے لوگ سوچتے ہیں نا کہ یہ کام کا ٹائم ہے اور اس میں بے انتہا ہمارے پاس بزنس کا معاملہ بڑھ جائے گا، بالکل اسی طرح سے نیک لوگوں کا بھی یہ سیزن ہے، وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا سیزن ہے نیکیوں کا، اور اس میں ہمارا رزق بھی بڑھ جاتا ہے، اس میں دوزخ بند کر دی جاتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، صبر کا، غمخواری کا، لوگوں کام آنے کا، دعاؤں کا، دوزخ سے نجات کا، آگ سے نجات کا یہ عشرہ ہمارا آ رہا ہے۔ اس لیے لوگ بہت سے ایسے ہیں جو اپنے کاروبار چھوڑ کے میرے اپنے سامنے، اور وہ اس عشرے کی پوری تیاری بھی کرتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ باقی قبولیت تو اللہ کے ہاتھ ہے، ہمیں تو بندوں کو اللہ نے جیسی بھی ہماری کمزوری ہیں اس کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، باقی تو اللہ قبول کرنے والے ہیں۔ تو اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ اپنی مسجدوں میں بیٹھیں اور پھر قرآن پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن میں غور و فکر کریں، تسبیحات ہیں، اپنی نمازیں درست کرنے کی کوشش کریں، درود کا زیادہ سے زیادہ ورد رکھیں جس سے کہ آپ کی قربت رسول اللہ سے ہو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دیا ہوا ہمیں دین ہے، اللہ کی پہچان رسول پاک نے کرائی، اپنا جو اللہ کا کلام، پاک کلام ہے وہ رسول اللہ نے دیا، شریعت ہمیں اللہ کے رسول نے دی، ہمارے بوجھ اور توق اتارنے کے لیے رسول کو بھیجا گیا، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ استنجے تک کا طریقہ ہمیں نبی بتا کے گئے ہیں،
ورنہ ہمیں ان ناپاکیوں میں ان بنا طہارت کے زندگی کیسی گزرتی ہے اندازہ کر کے دیکھیے آپ. جب ہم ناپاک ہوتے ہیں تھوڑی دیر ہمیں غسل کرنے میں ہو جائے تو کیسی بے چینی ہوتی ہے. تو یہ پاکی، یہ طہارت، یہ ساری ہمیں رسول پاک کی دی ہوئی ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ احسان رسول پاک کے ماننے ہیں، اور اس احسان کو مانتے ہوئے ہمارے دل سے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی سنت ہے. قرآن میں سورہ احزاب 56 نمبر آیت میں وضاحت سے اللہ نے کہہ دیا کہ میں میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پہ، اے مومنو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو. تو یہ حکم بھی ہے، اللہ کی سنت بھی ہے. یہ ایسی مشترکہ عبادت ہے. ہمیں اللہ رب العزت نے ایسی چیز دے دی ہے جو اللہ خود درود بھیجتے ہیں، اور ہم سے بھی کہتے ہیں کہ تم بھی درود بھیجو. درود یہ ہے، ایک ریکویسٹ ہے اللہ سے کہ اللہ درجے بلند فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. جیسے ان کے ہمارے اوپر احسان ہے اس طرح سے ان کی شان بڑھا. ہم اذانوں کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی ہر جگہ اللہ نے اذان میں، نماز میں، ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ رسول کا نام ضرور جڑوا دیا، جس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہمیشہ تا قیامت ہماری زبانوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے خون میں سراحت کرے، ہمارے وجود میں اس کا معاملہ. اور یہ آخری اشرفی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہی ہمیں ملا ہوا ہے. اس کی جو تاج راتیں ہیں، میں یہاں ذرا سی وضاحت اور کر دوں 1 منٹ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک خاص رات بتانے کے لیے باہر آ رہے تھے، لیکن صحابہ کے کسی آپس میں بحث اور جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے انہیں وہ رات بھلا دی. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتیں دی، ورنہ ہمارا ایک ہی رات میں کام ہو جاتا اور ہمیں پتہ ہوتا کہ کون سی رات ہے، تلاش کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. تو اس لیے میرے بہن بھائیوں جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بالکل آپس کے جھگڑے، آپس کے اختلاف بالکل بند کر دیں. ایک نبی کو ایک بہت خاص رات جب اللہ نے بلا دی تو آپ کا تو کیا کیا حال ہوتا ہوگا جھگڑوں کی وجہ سے، کتنی پریشانی، کتنی مصیبتیں، کتنی آفتیں آتی ہوں گی، آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور اللہ کے واسطے اس پاک مہینے میں عزم کریں، اس پاک عشرے میں عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اب زندگی بھر آپس کے جو اختلاف ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، رشتہ داروں میں دوریاں ہیں، بول چال بند ہے، آنا جانا بند ہے، سب کو اس عشرے میں معاف کر کے پھر رمضان سے نکلنا ہے اور زندگی بہت آسانی سے گزارنی ہے. بے شک بے شک مولانا صاحب، اور آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ. کچھ اور سوال ہیں جنہیں شامل کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.